بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ واقعات ہیں جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک حیرت انگیز عقل کو چونکا دینے والا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سلطنت دی جس میں جنات، انسان، حیوانات، ہوائیں اور پرندے ان کے تابع تھے۔ یہ وہی سلیمان علیہ السلام ہیں جن کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی، پرندے ان کی بات سمجھتے تھے اور جنات ان کے لیے تعمیرات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جنات، انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ ترتیب سے چلتے تھے۔ اور پھر آتا ہے وہ عظیم لمحہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ملکہ سبا یعنی بلقیس سورج کی پجاری ہے، نہ کہ اللہ کی بندگی کرنے والی ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حکمت سے دعوت دی، اور جب بلقیس ان کے دربار میں حاضر ہونے والی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر یا فرمانبردار ہو کر آئے؟ ایک جن کھڑا ہوا، طاقتور، چالاک۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہا ایک مضبوط جن نے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی چند ساتھ یا چند گھنٹوں میں۔ لیکن پھر آیا اللہ کا ولی آصف بن برقیہ جس کے پاس علم کتاب تھا۔ اللہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن تاریخ میں بعض تفاسیر میں آصف بن برقیہ اس کا نام آتا ہے۔ اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب ذرا غور کیجئے، یمن ملکہ بلقیس کا علاقہ سے فلسطین بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 3000 کلومیٹر ہے، اور یہ فاصلہ کسی راکٹ، کسی جہاز سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم، دعا اور روحانی طاقت اور خدائی قدرت سے ایک لمحے میں طے ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، بلکہ عاجزی کا سمندر۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، سامنے تخت آیا ہوا دیکھا، تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تفاسیر کے مطابق بلقیس کا تخت سونے، چاندی اور جواہرات سے آراستہ تھا۔ اس کے چاروں طرف ہیرے، زمرد اور سونے کے پرندے تھے۔ خود تخت اتنا بھاری تھا کہ سینکڑوں انسان مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا ولی ایک دعا میں، ایک لمحے میں اللہ کے پاک کلام
اور علم کے ذریعے اسے حاضر کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اللہ کا علم سب پر غالب ہے، سب پر بھاری ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اس میں اعظم کی طاقت حقیقی ہے، کوئی افسانہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ کاش ہم بھی علم کے طلبگار بنیں، عاجزی اپنائیں اور اللہ سے ایسا تعلق بنائیں کہ پلک جھپکنے میں ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔